تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ بات یاد رکھیے گا، کبھی شر کا صدور نہیں ہوتا، صرف خیر کا صدور ہوتا ہے۔ وہ خیر ہی کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بھلائی، وہ ون سائیڈڈلی دیتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں، آپ نے دینا ہے دیں، نہیں دینا نہیں، آپ کی مرضی، آپ بادشاہ ہیں، لیکن ہم کہیں نہیں جا رہے، تو یہ ایک جملہ اتنا وزنی ہوتا ہے کہ یہ پھر آپ کی ہر مانگ کو آخری درجے میں پورا کر دیتا ہے۔ پھر جو آپ مانگتے ہیں اس سے بھی ہزاروں گنا زیادہ آپ کو ملتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلے کئی دنوں سے میرے سامنے ایک مسئلہ آ رہا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے بچے ہیں جو خود یہ بات کہتے ہیں یا جن کے والدین ہم سے کمپلین کرتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت شکایت ہو گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو گئے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ کچھ دعائیں ہیں جو مانگتے ہیں، جو ہو سکتا ہے ان کی ذات کے حوالے سے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان کی فیملی کے حوالے سے ہوں، اور وہ یہ دعائیں مانگتے ہیں، اس میں وہ نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیحاں پڑھتے ہیں، وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور بہت سے بچے ہم نے دیکھا ہے کہ تہجد کی نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی رزلٹ نہیں ملتا، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اب اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں، ان میں سے کچھ بچے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اب مسلمان ہی نہیں رہے، ہم ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، ہم اسلام کو چھوڑنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہماری دعائیں قبول نہیں کی، اس کا مطلب یہ کہ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے۔ بہت سے ہوتے ہیں جو اس جگہ پہ نہیں جاتے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہماری اگر جب دعائیں سنی نہیں جاتی تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، اور پھر وہ نماز کو چھوڑتے ہیں، روزے کو چھوڑتے ہیں، اللہ کی بندگی اور عبادت کو چھوڑتے ہیں۔ تو یہ وہ بات ہے جس کے حوالے سے کچھ گزارشات ہے جو میں آپ کی خدمت میں اور خاص طور پہ ان بچوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان سارے بچوں سے ایک سوال یہ کروں گا کہ جو نعمت ہے وہ مانگ رہے ہیں، یعنی عام طور پہ ہوتا یہ ہے نا کہ کوئی نعمت مانگ رہے ہوتے ہیں یا کوئی مصیبت آ گئی ہوتی ہے، اس حوالے سے درخواست کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مصیبت دور ہو جائے۔ تو انہوں نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ نعمت جو ہے یہ کیا ان کا حق ہے؟ انہوں نے کیا اپنی محنت سے کمائی ہے؟ یعنی آپ نے اگر کوئی مزدوری کی ہے اور مزدوری کر کے کوئی شخص آپ کو آپ کے پیسے نہ دے تو آپ غصہ کرنے میں، حق بجانے میں آپ ضرور کیجئے۔ اسی طریقے سے اگر ہم مصیبتوں کو دیکھیں کہ یہ کوئی مصیبت آ گئی ہے تو کبھی آپ غور کیجئے تو آپ کو پتہ ہی چلے گا یہ جو مصیبتیں ہوتی ہیں اصل میں کسی نعمت کا جانا ہوتا ہے۔ اگر ہم بیمار ہیں، اگر ہم پہ غربت کی آزمائش مسلط ہو گئی ہے، پیسہ نہیں ہے، تو جو پیسے تھے اور جو صحت تھی، یہ نعمتیں کس نے دے رکھی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے دے رکھی تھی۔ تو اس نے کچھ نہیں کیا، نعمت کو واپس لیا ہے۔ کس لیے لیا، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہم شکوہ کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں، بغاوت کر دی اللہ تعالیٰ سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا کون سا حق تھا؟ کوئی حق نہیں تھا ہمارا، جو ملا ہوا تھا وہ مہربانی تھی اللہ تعالیٰ کی۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھنے کی۔ دوسری ذرا گزارش ایک اور سنیے، وہ یہ کہ جن ہاتھوں کو اٹھا کے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں اور جس سر کو ہم زمین پہ رکھ کے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی مصیبت کی حالت میں یا نعمت مانگنے کے لیے، اور جن پاؤں پہ ہم استعمال کرتے ہیں، گھٹنے، ہاتھ، پاؤں، پورا جسم، یہ ساری نعمتیں کس نے دے رکھی ہیں؟ یعنی مصیبت آئی ہے، تکلیف آئی ہے، توجہ میں یہ دلا رہا ہوں کہ اس کے باوجود آپ غور کیجئے کہ آپ کے پاس ان گنت نعمتیں ابھی بھی موجود ہیں، اور جو مصیبت آئی ہوئی ہے یا جس نعمت کے لیے آپ رو رہے ہیں اس سے زیادہ بڑی نعمتیں ابھی موجود ہیں، اور اگر یہ چھن گئیں، فرض کر لیجئے کہ آنکھیں چھن گئیں، آپ بولنے سے معذور ہو گئے، آپ چلنے سے معذور ہو گئے، تو وہ مصیبت جو بھی آئی ہوئی ہے وہ سب آپ بھول جائیں گے، وہ نعمت جو آپ مانگ رہے ہیں اسے بھی بھول جائیں گے۔ تو اس پہلو پہ ہمیں ذرا توجہ دینی چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہماری ہاں کون سی ہماری باتوں میں کوئی ریزننگ ہے، کوئی معقولیت پائی جاتی ہے۔ پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ اگر فرض کر لیں کوئی مشکل بھیجتے ہیں، کوئی مصیبت بھیجتے ہیں، یا کوئی نعمت یا کوئی ہماری دعا جو ہم مانگ رہے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی، نعمت نہیں ملتی، تو ایسا مت سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محروم کیا ہے، محروم نہیں کیا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ جس وقت آپ کی دعائیں نہیں سن رہے ہوتے تو وہ چند کاموں میں سے ایک کام ضرور کر رہے ہوتے ہیں، یا تو وہ آپ کے اوپر کسی بہت بڑی آنے والی مصیبت کو دور کر رہے ہوتے ہیں۔ فرض کر لیجیے کوئی مصیبت انہوں نے ڈال دی ہے
تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اصل میں تقدیر میں کوئی اس سے بڑی مصیبت لکھی تھی، اور آپ کو انہوں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں گرے ہوئے ہیں، آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، تو انہوں نے اس مصیبت کو ہلکا کر دیا۔ تو اصل میں انہوں نے آپ کے ساتھ کرم کیا، مہربانی کی ہے، لیکن آپ کو یہ بات وہ نیچے آ کے بتا نہیں رہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسا ہی ہوتا ہے، بہت سے کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یا پھر دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تربیت کر کے آپ کو مضبوط بنانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے زندگی بڑی ٹف ہے، بڑی مشکل ہے، یہاں اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے، جو چاہیں گے آپ پالیں، نہیں، اس میں بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو نوجوانی کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوتی ہیں، بعض اوقات ان کو اللہ تعالیٰ پورا نہیں کرتے، تو ہمیں مضبوط بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہی کہ کوئی فوجی ہے، کوئی پہلوان ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ان لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے اور بہت سخت ٹریننگ ہوتی ہے، تو ان کو اصل میں جو زندگی کی اصل جنگ ہے اور جو اصل میدان ہے، ان میں جو سخت ترین حالات ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت بڑی یہ بھی ہوتی ہے، غیر معمولی حکمت ہوتی ہے۔ ایک حکمت ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو آخرت میں بہت نوازنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی سے شکایت کر رہے ہیں، اور دراصل انہوں نے آخرت میں آپ کے لیے اس سے بھی کہیں بڑا انعام رکھ دیا ہے۔ پھر ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی دعا مانگ رہے ہیں، کوئی خواہش کر رہے ہیں، کچھ چاہ رہے ہیں، تو اس میں آپ کے لیے کوئی بہت بڑی مصیبت ہے، اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ بات یاد رکھیے گا، کبھی شر کا صدور نہیں ہوتا، صرف خیر کا صدور ہوتا ہے۔ وہ خیر ہی کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بھلائی، وہ ون سائیڈڈلی دیتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی محبت کسی جذباتی ماں کی محبت نہیں ہے۔ ان کی محبت اصل میں ایک رب کریم کی محبت ہے، جس کی نظر بھی بڑی وسیع ہے اور جو بہت دور تک دیکھ سکتا ہے۔ تو وہ آخرت کو بھی دیکھتا ہے، وہ اس دنیا کے مستقبل کو بھی دیکھتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ ہماری کچھ دعائیں قبول ہو گئیں تو وہ ہمارے لیے مسئلہ پیدا کریں گی۔ تو یقین رکھیں کہ جب دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس میں ہماری کوئی مصلحت ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ مانتا ہوں، میں آپ کی نفی نہیں کروں گا، تکلیف بہت ہوتی ہے آدمی کو، مصیبت جب آتی ہے تو لیکچر دینا سننا آسان ہے، جو بھگت رہا ہوتا ہے وہی جانتا ہے۔ اسی طرح کسی کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو جس طرح دل ٹوٹتا ہے، آئی کین انڈرسٹینڈ اٹ، یہ ہوتا ہے، خاص طور پہ جوان بچوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ یہ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، تو ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ایک عادت شریفہ ہے کہ جب کوئی ان کے پیچھے لگ جاتا ہے نا تو پھر وہ دے ہی دیتے ہیں، یعنی پھر مینیج کرنا چیزیں ان کا کام ہوتا ہے۔ اور پیچھے لگنے کا مگر مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مہینے 2 مہینے 3 مہینے نہیں، پھر آپ کو لگنا پڑتا ہے، ہو سکتا ہے برسوں لگنا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بہت نوازتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ کتنا نوازتے ہیں۔ پیچھے لگنے کی دیر ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے کوئی پیچھے جب لگ جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، اور میں نے ایک زمانے میں ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس کا شاید نام پٹا ہوا مہرا تھا، اس میں نے بتایا تھا کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں، آپ نے دینا ہے دیں، نہیں دینا نہیں، آپ کی مرضی، آپ بادشاہ ہیں، لیکن ہم کہیں نہیں جا رہے، تو یہ ایک جملہ اتنا وزنی ہوتا ہے کہ یہ پھر آپ کی ہر مانگ کو آخری درجے میں پورا کر دیتا ہے۔ پھر جو آپ مانگتے ہیں اس سے بھی ہزاروں گنا زیادہ آپ کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ جملہ کہنا کہ ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہیں نہیں جا رہے، یہ ایک اتنا طاقتور جملہ ہے کہ جو عرش تک پہنچتا ہے، اور یہ اس طرح کا جو شخص ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی کسی صورت میں خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کے خلاف ہوتا ہے، یعنی اس کو تو پھر وہ آخرت وغیرہ کے لیے بھی، یہ مستقبل کے لیے بھی معاملہ نہیں چھوڑتے، اس کے معاملات ہر حال میں ٹھیک کرتے ہیں، لیکن کچھ انتظار، کچھ وقت، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں نا یہ کہہ کیا رہا ہے، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے بیٹھتا بھی اٹھ کے چلا جاتا ہے، تو بعض اوقات برسوں بیٹھنا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ آپ اسٹیبلش کر دیں کہ آپ راضی ہو چکے ہیں اللہ سے، بس منتظر ہیں کہ کوئی کرم کا فیصلہ ہو، تو کرم کا فیصلہ ہو جائے گا، ہر صورت میں ہوگا، ہر قیمت پہ ہوگا، ہر حال میں ہوگا۔ تو اللہ سے کبھی مایوس نہ ہو۔ میں اپنی گفتگو کے آخر میں بس یہ کہوں گا، پیغمبروں نے سکھایا ہے، حضرت یعقوب نے سکھایا ہے، حضرت ابراہیم نے سکھایا ہے کہ خدا کی رحمت سے مایوس صرف گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی نے جو خوبصورت دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، آپ ان کو اختیار کیجئے، اللہ کا ذکر اختیار کیجئے، آپ دیکھیں گے آپ کے دل کو بڑی تسلی ہوگی، اس سے سکون اطمینان ملے گا،
اور جو یعنی اس مدت میں جب تک آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مضبوط رکھیں گے، اور دل کو مضبوط کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو آپ کبھی خدا سے مایوس نہ ہوں، اس پہ بھروسہ کریں، آپ دیکھیں گے آپ کے لیے انشاءاللہ بہت خیر ہے، اس لیے کہ جتنی آپ سے محبت آپ کے والدین کرتے ہیں اس سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔